السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں جانیں قربان کی گئیں۔ لاکھوں ماؤں اور بیٹیاں اور لاکھوں جوان اور باپ، لاکھوں بچے، انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی پاکستان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم کرنے کے لیے۔ اور اس میں شک نہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، تقریباً سب کی شراکت ہے اس میں۔ سب نے کوشش کری اور اللہ تبارک و تعالی نے آزاد ملک عطا فرما دیا۔ اور پاکستان کا جو دستور بنایا گیا اس میں بھی یہ بات درج ہے کہ پاکستان میں قرآن اور سنت کو قانونی طور پر فوقیت حاصل رہے گی۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آج 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اسلامی قانون نافذ کیوں نہیں ہو سکا؟ کون سے ہاتھ ہیں، کون سی قوت ہے، کون سی سازشیں ہیں جو یا تو برملا کام کر رہی ہیں اس کے خلاف، یا کون سے آستین کے سانپ ہیں، چھپے ہوئے سانپ ہیں؟ اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو باوجود اسلام کا نام لینے کے یہاں پر عملی طور پہ اسلام کو نافذ نہ ہونے کے بڑے مجرم بنے ہوئے ہیں؟ کون ہے وہ بڑے بڑے مجرم؟ ان کو پہچانیے ذرا۔ پاکستان میں اسلامی قانون نہ آنے کے مجرم کون ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ سیاستدان، جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی لگاؤ نہیں، ان کو اپنی کرسی چاہیے، ان کو پیسہ چاہیے۔ اگر انہوں نے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے 1 کروڑ خرچ کیے ہیں تو ان کو 5 کروڑ واپس لینے ہیں۔ ان کی تو یہ غرض و غایت، اور پاکستان کی تاریخ ہم کو بتا رہی ہے آج تک آنے والے اکا دکا کے علاوہ اکثریت آپ کو وہ ملے گی کہ جو برسر اقتدار آنے کے باوجود اور کرسی حاصل کرنے سے پہلے بڑے بڑے دعوے کر لینے کے باوجود وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ البتہ انہوں نے اپنی جیبیں بھریں اور جیبیں بھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ پاکستان کو مقروض تر مقروض کرتے ہوئے ہر حکومت آنے والی کہ بھئی خزانہ خالی ہے اور انہوں نے یہ اتنا قرضہ لے لیا، اتنا قرضہ لے لیا، ہم قرضہ چکائیں گے، ہم قرضہ ختم کریں گے۔ اور پھر جو آنے والی حکومت کے یہ دعوے ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ قرضے لے کے اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اور مہنگائی کا عوام کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کے بڑے بڑے مجرم کون ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ پاکستان میں اسلامی قانون نہ آنے کے مجرم کون ہیں؟ اس میں شک نہیں سیاستدانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا دینی اور مذہبی جماعتوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں۔ وہ کس طرح سے؟ کتنے ہی علماء، کتنے ہی بزرگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں انتخابات سے پہلے، ہمیں ضرورت ہی نہیں جی اس میں حصہ لینے کی، اور یہ ناجائز ہے، فلانا ہے، ڈھمکا ہے، یہ ہوا۔ اچھا جی، کتنی پبلک کٹ گئی۔ دوسرے کیٹیگری کے لوگ علماء کہ جو اپنی اپنی کرسیوں کے لیے، اپنی اپنی جماعت کو پاپولر کرانے کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن ان میں بھی پھوٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے۔
دیوبندیوں کو دیکھ لیجیے، جب یہ انتخابات کے میدان میں آئے تو ان کے کتنے گروہ بنے ہوئے تھے۔ اہل حدیثوں کو دیکھ لیجیے، جب یہ انتخابات کے میدان میں انہوں نے قدم رکھا تو ان کے کتنے گروہ بنے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے کے خلاف جب بٹے ہوئے تھے تو کہاں سے اجتماعی طور پر یہ کامیاب ہو سکیں گے؟ مجھے یہ بتائیے۔ جب یہ دینی اور مذہبی جماعتیں آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوں گی اور ان کے نقطۂ نظر میں قرآن اور سنت اسلام کا بول بالا نہیں ہوگا، بلکہ اپنی چودراہٹ، اپنی نمبرداری، اپنا مسلک، اپنا مذہب، اپنی سوچ، اپنی فکر کو عام کرنے کے لیے محنتیں ہو رہی ہوں گی، تو وہی ہوگا جو افغانستان میں ہوا ہے، جب ایک مذہبی جماعت کو برسر اقتدار حاصل ہونے کے بعد تو انہوں نے وہاں کتنے دیگر مذاہب کے لوگوں کا خون کیا ہے، بڑے بڑے علماء کو قتل کیا گیا، ان کے گھروں سے پکڑ کر کے لے گئے، یہاں تک کہ اگر نماز کے اندر کوئی تشہد میں اپنی انگلی اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اٹھا رہا ہے، اس کی انگلیاں توڑ دی گئیں۔ کون ہے یہ مذہبی جماعت، نام مذہبی جماعت ہے لیکن کردار کافروں والوں سے بھی بدتر ہے۔ اس طرح تو اسلام نہیں آتا۔ یہ اسلام کا نام لینے والے مذہبی جماعتیں پاکستان میں اسلامی قانون کے نہ آنے کے مجرموں میں شامل ہیں، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اختلافات کی وجہ سے، اپنی اپنی سوچوں اور فکروں کو الگ الگ پیش کرنے کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں اگر پاکستان کے اندر تمام مذہبی جماعتیں اس بات پر متفق ہو جائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دے کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں تمام دینی جماعتوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب کے درمیان جو توحید و سنت کی مناسبت سے جن چیزوں پر اتفاق ہے کم از کم اس پر تو متفق ہو جائیے، اور متفق ہو کر آنے والے انتخابات کے اندر حصہ لیجئے۔ دیکھیں یہ کرکٹ کھیلنے والے کیسے ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ سیاست دان جو اسلام کے خلاف سازشوں پر سازشیں کر رہے ہیں، خاص طور پہ اس دور کے اندر اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں، اگرچہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں لیکن اس دور میں سب سے زیادہ ہوئی ہیں، اسلام کو دبایا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن و سنت کے ماننے والوں کو سب کو متحد کر دے، متفق کر دے، سب کو ایک اور نیک کر دے، اور اس بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلندیاں عطا فرمائے اور ان کو کامیابی نصیب فرمائے، تاکہ ملک پاکستان کے اندر اسلامی قانون حقیقی طور پہ نافذ ہو سکے۔